مصلح اور اصلاح کرنے والا اور دین کی دعوت کا ذمہ دار اور داعی وہ کبھی بھی اپنی قوم سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے، مایوس نہیں ہو سکتا کبھی، مایوس ہو کر اپنی قوم کی ریفارمنگ کو، اپنی قوم کی اصلاح کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ چرا رہا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے سامنے ڈٹ جائیے، آپ اس مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ہاں دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، آپ کو ستایا گیا، آپ کے بدن کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے گھٹنوں کو زخمی کر دیا گیا، اوباشوں نے آپ کے اوپر آوازیں کسی اور لوگوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، نعوذ باللہ یہ قرآن بس اس یتیم اور اس فقیر آدمی کو ملا، یہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی، اوباشوں کو پیچھے لگا دیا جو پتھر برسائے جا رہے تھے۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قوم سے مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے نبی بنا بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اگر یہ نہیں آئندہ آنے والی نسلوں میں کوئی کھڑا ہوگا جو ایمان کی دعوت دے گا اور ایمان کو قبول کرے گا۔ محمد بن قاسم ثقفی اسی قبیلہ بنو ثقیف سے اٹھے اور ہندوستان تک اسلام لانے کا سبب بنے۔ تو مصلح اور داعی کبھی اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوتا، چاہے کہ قوم اپنا شوق دکھائے یا نہ دکھائے، چاہے کہ قوم اس سے بددل ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ اپنی قوم کی حقیقت کو جانتا ہے، اس لیے کہ قوم اپنے راستے کو پہچان نہیں رہی لیکن وہ تو ان کے راستوں کو پہچان رہا ہے۔ اور کیسا درد اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ سورہ یاسین کے اندر اس انسان کا واقعہ تفصیل سے آیا، جب ہم سورہ یاسین سنیں گے انشاءاللہ وہاں تفصیل سے عرض کیا جائے گا، جس نے کہا مرنے کے بعد بھی یہ خواہشوں کا اظہار کیا، اللہ مجھے میری قوم نے شہید کر دیا، حالانکہ میں ان کی فائدے کی بات کر رہا تھا، لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے واپس دنیا میں بھیجے اور تاکہ میری قوم کو پتہ چلے، میں جا کے ان کو بتاؤں کہ میرے رب نے مجھے ان کے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں اور میری مغفرت کی ہے۔ تو مصلح اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بری نہیں ہو سکتا۔